بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غلاف کعبہ کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور جو اس کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ یہ حدیث غلاف کعبہ کے احترام اور تعظیم کی اہمیت پر زور دیتی ہے، جو کعبہ کی حرمت کی علامت اور اسلامی عقیدے کی یاد دہانی ہے۔ غلاف کعبہ کی تعظیم کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا حصول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ہو اللہ تعالیٰ اسے 7 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں اچھا انجام دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی میں امن و سکون اور سلامتی عطا فرمائے گا، اور جو اسے اپنے پاس رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور جو اس کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرے گا۔ یہ اس کے اور شیطان کے درمیان ڈھال اور اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، یہ اس کے گھر میں برکت اور سلامتی لائے گا، اور فرشتے اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ روایت غلاف کعبہ کے ایک ٹکڑے کے حامل ہونے کی بے شمار برکات اور فوائد پر مبنی ہے، بشمول مغفرت، حفاظت، رہنمائی اور جنت میں اعلیٰ مقام۔ یہ اسلام کے مقدس آثار کے طور پر غلاف کعبہ کے احترام کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھنا ایک نیک عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ اور حج کے مقدس سفر کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ برکت اور حفاظت، بہت سے مسلمان کا ماننا ہے کہ غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھنے سے گھر میں برکت اور حفاظت ہوتی ہے۔ احترام اور دیکھ بھال، اگر آپ کے گھر میں غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ہے تو اسے صاف ستھرا فریم میں اور باوقار جگہ پر لٹکا کر احترام اور دیکھ بھال کرنا ضروری ہے، فروخت کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں کہ غلاف کعبہ کے ٹکڑے فروخت کے لیے نہیں ہیں، وہ عام طور پر سعودی حکومت کی طرف سے تحفے میں دیے جاتے ہیں، یہ حج یا عمرے کے سفر کی برکت کے طور پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ روحانی تعلق، گھر میں غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا رکھنے سے آپ کا کعبہ اور اسلامی عقیدے سے روحانی تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس ٹکڑے کو عزت، دیکھ بھال اور وقار کے ساتھ سنبھالنا یاد رکھیں، اور اس ٹکڑے کو عزت، دیکھ بھال اور وقار کے ساتھ سنبھالنا یاد رکھیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بابرکت تحفہ سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھنا باعث برکت ہے۔ اس تناظر میں غلاف کعبہ سے مراد وہ کپڑا ہے جو مکہ میں کعبے کو ڈھانپتا ہے، اور گھر میں رکھنے کا مطلب ہے اس سے گھر میں رکھنا۔ یہ جملہ اکثر یقین کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ گھر میں غلاف کعبہ کا ٹکڑا رکھنے سے برکت اور خوشی ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ ایک عام رواج ہے کہ وہ اپنے ایمان کی یاد دہانی اور برکت اور حفاظت کے لیے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا اپنے گھر میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے باشندوں پر رحمت نازل فرمائے گا۔ فرشتے اس گھر میں جائیں گے اور اس کے رہنے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا جائے گا، نقصان پہنچ جائے گا، اور مکین اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خانہ کعبہ کا ایک ٹکڑا اپنے گھر میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے باشندوں پر رحمت نازل فرمائے گا۔ فرشتے اس گھر میں جائیں گے اور اس میں رہنے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ گھر کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے گا اور مکینوں کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کعبہ کا ٹکڑا مکینوں اور شیطان کے درمیان ڈھال بنے گا،
اور یہ گھر میں برکت اور سلامتی لائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جن میں شامل ہیں گھر اور اس کے باشندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور حفاظت۔ فرشتے گھر میں آتے ہیں اور اس کے مکینوں کے لیے دعا کرتے ہیں، نقصان اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے حفاظت، شیطان کے اثر کے خلاف ایک ڈھال، گھر کے لیے برکت اور سکون۔ یاد رکھیں، علماء کے درمیان احادیث کی صداقت اور تشریح مختلف ہو سکتی ہے، اور مزید رہنمائی کے لیے کسی اسلامی سکالر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے، اور ان کے اقدامات اور تجاویز پر عمل کر کے آپ کعبہ کے ٹکڑے کی تعظیم کر سکتی ہیں اور اپنے گھر میں اس کی برکتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ اس مقدس آثار کو رکھتے ہوئے ہمیشہ احترام، دیکھ بھال اور شکر گزاری کو ترجیح دینا۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے گھر والوں کو برکت دے گا، اور فرشتے اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے۔ غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا اس کے اور اس کے درمیان ڈھال ہوگا، اور یہ اس کے گھر میں برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہوگا، اور یہ اس کے ایمان کی علامت اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالی نقصان سے اسے محفوظ رکھے گا، اور جو اس کا احترام کرے گا اللہ تعالی اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ غلاف کعبہ ایک شخص کے لیے کئی طریقوں سے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ روحانی تعلق، یہ کعبے کی حرمت اور حج و عمرے کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ تحفظ، نقصان، برائی اور شیطان کے اثر سے محفوظ فراہم کرتا ہے۔ یقین، معافی، گناہوں اور غلطی کی معافی مانگنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اور گھر میں برکت اور سکون لانے کا سوچا جاتا ہے۔ فرشتوں کی دعا، فرشتوں کو اس شخص اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ احترام اور عزت، اسلام کے مقدس آثار کے احترام اور عزت کو ظاہر کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کسی کے ایمان اور یقین کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ رحمت اور فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ روحانی نشوونما خود عکاسی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مقدس آثار، مقدس کعبہ کے ساتھ جسمانی تعلق کے طور پر کام کرتا ہے، اسے ایک پیاری ملکیت بناتا ہے۔ یاد رکھیں، فوائد اسلامی عقائد اور روایات پر مبنی ہیں، اور علماء اور برادریوں کے درمیان تشریح میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو شخص غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے گھر والوں کو برکت دے گا، اور فرشتے اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے۔ غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا اس کے اور اس کے درمیان ڈھال ہوگا، اور یہ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا اور سلامتی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ اس کے ایمان کی علامت اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور جو اس کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور تمام بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔